بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے کی مسنون دعا: اللہم لک صمت وعلی رزق افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب و مسنون ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے افطار سے چند منٹ پہلے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے۔ البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ ایسا غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ مثلا اگر کوئی سعودی عرب سے روزہ رکھ کر لاہور آتا ہے تو وہ افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنی بلندی پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے کا کوئی حصہ رہ گیا اور روزے کی حالت میں انسان نے نکل لیا تو اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہو جائے گی، اور اگر چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کرتے وقت یا نہاتے وقت اگر غلطی سے پانی خلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اسی بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارہ کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کے پانی کا قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گی، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا ہوگی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھلانے والا گنہگار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوں گے۔ اگر ہم بستری نہیں کی، صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ بعض کے نزدیک چونکہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے اس لیے کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصداً منہ بھر کے الٹی کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
یا پھر اگر خود بخود قے آئی اور پھر اس نے جان بوجھ کر اندر نکل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کوئی شخص سحری کے وقت پان یا چھالیا منہ میں ڈال کر سو گیا اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر قضا لازم ہے۔ اگر کسی کی نکیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں سانس کی بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے والے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر پانی پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دے، اور اگر چیز منہ میں ہو تو اسے بھی تھوک دے۔ اگر کسی نے روزے کے دوران کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں تھوک نکلنے سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک کو جمع کر کے نکلنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گرد و غبار یا دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں اگر غسل کرتے ہوئے کان میں خود بخود پانی چلا گیا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ یہ اختیار سے باہر ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہ ہو۔ روزے کی حالت میں خود سے الٹی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سر یا پورے جسم پر تیل لگانے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔